اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کل جہاں سے ہم نے سبق کو چھوڑا تھا آج وہی سے ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ رحمان اس شاگرد کو فرماتے ہیں ایھا الولد، اے بیٹے، لا تکن من الاعمال مفلسا ولا من الاحوال خالیا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ رحمان گویا اس آئے مبارک آئے کریمہ کی تشریح فرما رہے ہیں جو ہم نے کل پڑھی تھی۔ اللہ رب کریم نے اپنے بندوں کو کس لیے مبعوث کیا، کس لیے جو ہے دنیا میں بھیجا، کس لیے بنایا، جو وہ ہم نے کل آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا، جنوں کو بنایا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے۔ اور ایک تفسیر کا میں نے ذکر کیا تھا روح البیان کا، میں نے اس میں یہ بات بھی آپ کو جو ہے وہ بتائی تھی کل کے درس میں کہ وہ فرماتے ہیں الا لیعرفون، کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، لہٰذا انسان کو بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ پاک کی معرفت حاصل کرے۔ تو وہی اسی بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، لا تکن من الاعمال مفلسا، اے بیٹے اعمال کے اعتبار سے مفلس نہ بننا، اعمال سے خالی نہ رہنا، ولا من الاحوال خالیہ، اور احوال کے اعتبار سے یعنی باطنی حسن سے بھی جو ہے وہ آپ خالی نہ رہ جانا۔ معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعمال سے بھی مزین کرنا اور اپنے آپ کو باطن کے جو ہے عرفان سے، نور و انوار سے اپنے باطن کو بھی منور کر دینا۔ اب یہاں پر دو چیزیں واضح ہو گئی کہ عمل بھی ضروری ہے اور عرفان اور معرفت بھی ضروری ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ اس بات سے یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو اعمال ہے، اعمال تو بنیادی اصول ہے ہمارے یہاں، بنیادی اصول کہ بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے کو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، یعنی وہ اعمال کرے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، اور اس اعمال کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ تو جس طرح بہت سی احادیث مبارکہ میں بھی ہے، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، بہت سی احادیث مبارک اس پر دال ہے اور دلالت کرتے ہیں۔ وہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بہت ہی نورانی شخص، جس کی داڑھی بہت کالی تھی، جس کے زلف بہت کالے تھے، اور اس نے جسم پر سفید لباس اس کو زیب تن تھا۔ تو وہ شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی تشریف آوری ہوئی، اور جب وہ بیٹھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زان مبارک سے جو ہے وہ مس کر دیا، قریب کر دیا، اور جو اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے ملایا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرنے لگے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ اور فرمایا اسلام کیا ہے؟ اور فرمایا احسان کیا ہے؟ یہ تین سوال اس شخص نے کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سوچا اپنے حساب سے کہ یہ بندہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب چلا گیا، گویا کہ ان کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانا، اس طرح اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زان مبارک سے ملانا، یہ بات صحابہ کو گوارا نہ ہوئی۔ ان کو لگا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہے، بہت سے ہم کہہ سکتے ہیں رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہماری بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے۔ لیکن یہ شخص آیا اور پتہ نہیں، اس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور فرسٹ ٹائم آیا ہے، تو یہ کون ہے اور یہ کیا سوال کرتا ہے؟ پھر ان صحابہ نے ان سوالات کا جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا تو وہ سننے لگے۔ سب سے پہلے ایمان کے بارے میں کہا گیا، ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان جو ہے وہ ایمان کہتے ہیں اللہ کے بغیر کسی کو خدا نہ جاننا اور مجھے اللہ کا رسول سمجھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایمان جو ہے وہ باطنی چیز ہے، دل کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان فرمائی۔ اب اختصار سے میں کہہ رہا ہوں
تو پھر اس کے بعد دوسرا سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام جو ہے وہ ہے ارکان خمسہ، توحید جو ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام کے اندر آتی ہیں۔ اور اسی طرح پھر لاسٹ والا سوال، اور ایک روایت میں چوتھا سوال بھی ہے قیامت کے ریلیٹڈ، لیکن تیسرا سوال جو ہوا احسان کیا ہے، تو احسان کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح عبادت کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہو، یعنی اس ٹائپ کی جو ہے وہ امیجنیشن آپ کو نہیں آ رہی ہے، تو کم سے کم آپ یہ تصور کر لو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں ہم حال، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھانی مقصود تھی۔ اور پھر تیسرا ہے وہ قیامت کے ریلیٹڈ، وہ آپ بخاری شریف سے خود پھر پڑھ سکتے ہوں۔ بہرحال یہاں یہ بات سمجھانا مقصود تھی کہ لا تکن من الاعمال مفلسا، عمل کے اعتبار سے ہمیں مفلس نہیں بننا ہے، اور جو ہے احوال کے اعتبار سے بھی مفلس نہیں بننا، خالی نہیں رہنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے بھی غنی ہو جاؤ، اور جو ہے احوال باطنہ اخلاق حسنہ سے بھی اپنے باطن کو مزین کر لو۔ اب جو باڈی ہے ہماری فزیکل باڈی، وہ اللہ کی اطاعت کیسے کرے گی؟ جب ہم اس کو کہیں گے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہماری باڈی نماز پڑھے گی، تو ہماری باڈی روزہ رکھے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس ٹائپ کی جو عبادات ہے، اس سے اللہ رب کریم ہمارے وجود کو جلا بخشے گا، مزین فرمائے گا، نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا، اور ہمارا جو جسم ہے وہ بچے گا از ناری جہنم۔ لیکن ہمارا جو باطن ہے وہ کیسے مزین ہوگا؟ جب ہم اپنے وجود کے اندر توبہ کو لائیں گے، ہمیشہ توبے میں رہیں گے، ہمیشہ جو ہے رجا میں رہیں گے، خوف میں رہیں گے، خوف خدا میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں باطنی چیزیں ہیں۔ اس پر امام غزالی نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مکاشفۃ القلوب، وہ آپ پڑھ سکتے ہو، جس میں دل کے بہت سے احوال بیان کیے گئے ہیں، جو اچھے خصائل ہے اور برے خصائل ہے۔ اچھے خصائل کو امام غزالی نے کہا ہے اس کو اپنایا کرو، اور جو برے خصائل ہیں ان سے اجتناب کرو، ان سے دل کو بچاؤ۔ حسد کو نکالو، محبت کو دل میں داخل کرو، ٹھیک ہے۔ غفلت کو نکالو، اور ریاضات، عبادات، ذکر، اس ٹائپ کی چیزوں کو اپنے دل میں داخل کر۔ حسد سے بچو، توبے میں رہو۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو احوال قلب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو بات یوں سمجھ میں آئی کہ پہلا سٹیج ہے علم۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تو سیکنڈ سٹیج بنے گا ہمارا عمل، اور تیسرا سٹیج بنے گا ہمارا جو ہے وہ دل کی کیفیات، جس میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم ہو جائیں گے مستحق انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے علم، اس کے بعد عمل، اور اس کے بعد رجا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف امید رکھنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنا، یہ ہوگا پھر تیسرا سٹیج۔ تو اگر اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، امید ہے یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، لا تکن من الاعمال مفلسا، بیٹے آپ عمل کے اعتبار سے مفلس نہ بننا، ولا من الاحوال خالیہ، اور باطنی احوال سے خالی نہ رہ جانا، وتیقن ان العلم مجرد لا یأخذ بالید، وتیقن، اور یقین کر لو، ان العلم المجرد، بے شک جو علم ہے وہ خالی، مجرد ہو گیا خالی، لا یأخذ بالید، وہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص صرف علم کو اپنا سہارا بنائے اور عمل کو ترک کر دے، اور رحمت خدا سے جو ہے معاذ اللہ، یا خوف خدا، رحمت خدا سے منہ موڑ لے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ اس کا دستگیر نہیں بن سکتا، وہ خالی علم اس کا دستگیر نہیں بن سکتا، نہ تو وہ دنیا میں اس کا دستگیر ثابت ہوگا، نہ تو قبر میں دستگیر ثابت ہوگا، اور نہ ہی آخرت میں دستگیر ثابت ہوگا، اور نہ اس کو وہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو بیٹا وَتَيَقَّنَ، یقین کر لو، ان العلم المجرد، بے شک جو خالی علم ہے، لا یأخذ بالید، وہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ امید ہے یہ جملہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔
وَمِثَالُهُ، اب امام غزالی اس چیز کی مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان صرف علم حاصل کرے گا اور عمل نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید نہیں رکھے گا، یہ باقی چیزیں اگر انسان کے پاس نہیں ہوگی تو اس کی مثال کیسی ہے؟ بیان فرماتے ہیں وَمِثَالُهُ لَوْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ فِي بَرِيَّةٍ، اس شخص کی مثال ایسی ہے جس کے پاس خالی علم ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص ہے جو بریہ میں ہے، یعنی صحرا میں ہے، کوہ بیابان میں ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں اپنی لینگویج میں آپ سمجھ لیجئے یا عام فہم زبان میں سمجھ لیجئے، ایک شخص ہے جو جنگل میں ہے، جو ریگستان میں ہے، ہاں ریگستان جنگل اسی کے معنی میں، لیکن بریہ جو ہے صحرا کو کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسی ہے گویا ایک شخص صحرا میں ہے، عشرۃ اسیاف، اس کے پاس 10 تلواریں ہیں، لیکن اسیاف جو ہے وہ سیف کی جمع ہے، سیف تلوار کو کہتے ہیں، ہندیتن، لیکن وہ ہندوستانی تلواریں۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں امام غزالی کے زمانے میں ہندوستان کی تلواریں بہت زیادہ مشہور تھی اپنی مضبوطی کی وجہ سے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کی مثال یوں ہے کہ گویا جو صحرا میں ہے اور اس کے پاس 10 ہندی تلواریں مع اسلحۃ اخری، اور اس کے پاس باقی اسلحہ بھی ہے، باقی جنگی سامان بھی ہے، جیسے تیر کمان کہہ لیجئے، چھری کہہ لیجئے، اس اعتبار سے۔ وَكَانَ الرَّجُلُ شُجَاعًا، اور وہ شخص بہت بہادر بھی ہے، وَأَهْلَ حَرْبٍ، اور وہ جنگ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں وہ جنگ کرنا بھی جانتا ہے۔ اہل حرب کہتے ہیں وہ شخص جو جنگوں میں شرکت کرتا ہے، جنگ کرنا بھی جانتا ہے۔ وَأَهْلَ حَرْبٍ، اور وہ جنگ کرنے میں بھی ماہر ہے۔ فَحَمَلَ عَلَيْهِ أَسَدٌ عَظِيمٌ مُحِيبٌ، اور اگر اس پر ایک شیر حملہ کر دے، اچانک حملہ کر، بڑا سا شیر، عظیم ہو گیا بڑا، اگر اس پر ایک عظیم بڑا شیر اچانک حملہ کر دے، فَمَا ظَنُّكَ، تو آپ کا گمان کیا ہے، هَلْ تَدْفَعُ الْأَسْلِحَةُ شَرُّهُ عَنْهُ بلا استعمالها وضربها، کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کیا وہ اپنے آپ کا دفاع کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ وہ ان اسلحہ کو استعمال نہ کرے، وہ اس تلوار کی ضرب اس شیر پر نہ مارے؟ کیا یہ ممکن ہے ان چیزوں کے بغیر وہ اپنے آپ کا دفاع کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ وَمِنَ الْعُلُومِ أَنَّهَا لَا تَدْفَعُ إِلَّا بِالتَّحْرِيكِ وَضَرْبِ، فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے، وَمِنَ الْمَعْلُومِ، یہ ہمیں پتہ ہے، أَنَّهَا لَا تَدْفَعُ إِلَّا بِالتَّحْرِيكِ وَضَرْبِ، ہمیں معلوم ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا بغیر اس کے کہ جب تک کہ وہ تلوار میں حرکت پیدا نہ، جب تک کہ وہ تلوار سے اور اپنے اسلحہ سے اس پر وار نہ کرے، جب تک کہ وہ اپنے اسلحہ سے اس پر وار نہ کرے وہ اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ فَكَذَا، اسی طرح، لَوْ كَرَعَ رَجُلٌ مِئَةَ أَلْفِ مسئلۃ، اسی طرح اگر ایک شخص، اب مثال امام غزالی نے پہلے تو بیان کر دی، اب پھر اپنی بات کی طرف آ رہے ہیں کہ خالی علم انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ نہیں، اب اسی کی طرف آ رہے، فرما رہے وَكَذَلِكَ لَوْ كَرَعَ رَجُلٌ مِئَةَ أَلْفِ مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ وَتَعَلَّمَهَا، فرماتے ہیں امام غزالی اسی طرح اگر کوئی شخص 1,00,000 مسئلے پڑھے، علمی مسئلے پڑھے، سیکھے، سکھلائے، اور 1,00,000 مسئلے وہ جانتا ہو، 1,00,000 مسئلے، علمی مسئلے وہ پڑھ چکا ہو، لا تفیدہ الا بالعمل، لیکن اس کو وہ مسائل کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے جب تک کہ وہ ان مسائل پر عمل نہیں کرے گا۔ ایک شخص ہے، اس نے فقہ کی مانو 10,000 کتابیں پڑھی، 1,000 کتابیں پڑھی، اور 1,000 کتابیں پڑھنے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ جو نماز ہے، نماز میں تو دیکھنے ہوتے ہیں نا کیا مسائل، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، مکروہات کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ ایک شخص ہے جس نے علم پڑھا اور علم کے بعد لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تو ان کی مثال یوں ہے، لا تفید الا بالعمل، وہ علم اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے۔ ومثالہ ایضا، اور ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں، لو کان لرجل حرارۃ ومرض صفروی یکون علاجہ بالسقین والکشکاب
فلا یصل. اب یہاں پر ایک اور ایگزامپل امام غزالی علیہ رحمہ بیان فرماتے، وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو حرارہ کی بیماری ہوئی ہے، کیونکہ جو اس وقت لیکچر میں ڈاکٹرز ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ MBBS کر رہے ہیں، وہ شاید اس مرض کو جانتے ہیں، اور عموماً یہ مرض ہمارے یہاں بالکل پایا جاتا ہے، وہ ہے حرارہ کی بیماری. ٹھیک ہے، حرارہ ہو گیا ایک حساب سے آپ مان لیجئے وہ گرمی جیسی نکلتی ہیں باڈی میں، وہ گرمی جیسی نکلتی ہیں. اور ایک اور بیماری ہے صفراوی ہو گیا پیلا پن، وہ پیلا پن آ جانا. ان دو ٹائپس کی بیماری جو ہے اگر کسی کی باڈی میں آ جائے، فرماتے ہیں اس وقت کیونکہ آج تو وہ میڈیسنز ہوتی ہیں الگ طرح کی، لیکن اس ٹائم جو علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہ تھا سکنجین، وہ یہی ہے غالباً سکنجین ہی ہے، بسکنجبین. سکنجبین کہتے ہیں ہم، ایسا سمجھ لیجئے اس ٹائم وہ نیمبو نچوڑتے تھے اور اس کا جو رس نکالتے تھے، اس کا جو پانی ہوتا تھا وہی وہ جس کو حرارہ کی بیماری ہوتی تھی، وہ گرمی کی بیماری ہوتی تھی، وہ پیتا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اور جس کو صفراوی کی بیماری ہو جاتی تھی اس کو پلاتے تھے کشکاب ہوتا ہے جو گندم ہوتا ہے، گندم کا پانی اس کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت اسی طرح وہ جیسے جس کو ہم حکیمانہ علاج کہتے ہیں، تو اس ٹائم اسی طرح سے علاج کیا جاتا تھا. لہٰذا بات سمجھانا یہ مقصود ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَمِثَالُهُ، ان کی مثال یوں ہے کہ لو كان لرجل حرارة ومرض صفروي يكون علاجه بالسکنجبین والقشقاب فلا يصل. اور ایک شخص ہے جس کو حرارہ کی بیماری ہوئی ہے اور صفراوی بیماری ہوئی ہے اور اس کا علاج سکنجبین اور قشقاب سے، فلا يصل، اگر وہ ان دو چیزوں کو استعمال نہیں کرے گا، فلا يحصل البرع، وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ شفایاب نہیں ہوگا، الا باستعمالہما، جب تک کہ وہ ان دو چیزوں کو استعمال نہ کرے. تو پھر یہ فارسی کا شعر ہے. تو بات سمجھ میں یوں آئی کہ ایک شخص ہے جس کے پاس میڈیسنس ہے، جس کے پاس ٹیبلٹس ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میری بیماری کا علاج کیا ہے، اور بس اس نے وہ پرسکرپشن یا وہ دوائیاں بس اپنی ٹیبل پر رکھی ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں وہ سائیڈ میں رکھی ہیں اور امید کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ ان ادویات کو، ان میڈیسنس کو استعمال میں نہیں لائے گا، تب تک وہ شفایاب نہیں ہو سکتے. لہٰذا عموماً تو یہی ہے. تو امید ہے یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. تو پھر آگے چل رہے ہیں. ایھا الولد، اے بیٹے، لو قرأت العلم 100 سنۃ، اے بیٹے اگر تم 100 سال تک علم پڑھو گے، وجمعت 1000 کتاب، اور 1000 کتابیں بھی جمع کر لو گے، لا تكون مستعدا لرحمت اللہ تعالی الا بالعمل لقوله تعالی. اب یہاں پر آپ بات سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے. امام غزالی اب اس بچے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر تم علم پڑھو گے اور اس پر عمل نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. وہ علم آپ کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. لو قرأت العلم 100 سنۃ، یہاں تک کہ اگر آپ علم پڑھو گے 100 سال تک، وجمعت 1000 کتاب، اور 1000 کتابیں جمع کر لو گے، لا تكون مستعدا لرحمت اللہ تعالی الا بالعمل، لیکن آپ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس علم پر عمل نہیں کرو. اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں، قرآنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ اس بچے کو سمجھائے. ٹھیک ہے، تو اس بچے کو اللہ کی پہلی نصیحتیں بیان فرمائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں بیان فرمائے. تو سب سے پہلے اللہ پاک نے جو قرآن میں نصیحتیں بیان فرمائی، تو ان نصیحتوں کو امام غزالی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اب میں بالکل نیچے والے پیج پر جا رہا ہوں، ادھر دیکھیے گا. تو یہ ساری کی ساری قرآنی آیات، اب میں ان کا ترجمہ بھی کرتا ہوں، آپ ایک ایک کر کے اس کو نظر رکھیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش. یہ
سورہ نجم کی آیت ہے. تو اللہ کریم اس میں بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن انسان وہی پائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، وہ کوشش جو اس نے اللہ کی راہ میں کی ہوگی، وہ سعی، وہ کوشش، سعی کہتے کوشش کو، انسان وہی کوشش پائے گا جو اس نے دنیا میں آخرت کے لیے کی ہوگی. اگر اس نے صدقہ کیا ہوگا تو وہ وہاں اس کو ضرور پائے گا، اگر اس نے نماز پڑھی ہوگی تو وہ وہاں موجود ہوگی، اگر اس نے قرآن پڑھا ہوگا، عمل صالح کی ہوگی تو وہ ضرور بھی ضرور آخرت میں اس شخص کا انتظار کرتی ہوگی. تو بیان فرماتے ہیں اس کے بعد امام غزالی علیہ رحمہ قولہ تعالی، اسی طرح اللہ پاک کا ایک اور ارشاد ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو. فمن کان یرجو لقا کہتے ہیں دیدار کو، ملاقات کو، جس کو تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، نیک کام کرے. تو اس کو چاہیے فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے. قولہ تعالی، اسی طرح اللہ کا دوسرا فرمان ہے. اس دوسرے قول یعنی تیسری آیت کو وضاحت کرنے سے پہلے ہم اس پہلی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. اگر میں آپ سب کو یہ بتاؤں کہ آپ کا فیورٹ اسکالر، چلیے اسکالر رہنے دیجئے، آپ کا خاص رشتہ دار جس کو آپ ہم کہہ سکتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ بہت محبت رکھتے ہو آپ سب، تو اپنے اس خاص رشتہ دار، اپنے اس خاص دوست کو تصور میں لائیے جو ابھی تک آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ نہیں آیا ہے، اور وہ آپ کے گھر میں آنے والا ہے. وہ آپ کا خاص رشتہ دار آپ کے گھر آنے والا ہے، آپ کا خاص دوست آپ کے گھر آنے والا ہے، وہ فرسٹ ٹائم آپ کے گھر میں آنے والا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ آپ کیسی تیاری کریں گے اپنے گھر کے اندر، آپ کس طرح سے اس کا استقبال کریں. یہ میں بس بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آیہ مبارکہ کو سمجھانے کے لیے. تو اسی طرح اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ملاقات کے لیے جانا ہے اللہ کے پاس، اور جب ہم اپنے خاص رشتہ داروں کے پاس، خاص دوستوں کے پاس جب ملاقات کے لیے فرسٹ ٹائم جاتے ہیں تو ہم ضرور بھی ضرور کوئی نعمت ساتھ لاتے ہیں، ضرور بھی ضرور کوئی چیز لاتے ہیں. اگر کچھ نہیں تو کم سے کم اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنے لباس کو ٹھیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد جاتے ہیں. تو اسی طرح جب ہمیں پتہ ہے کہ عمل ہمارا لباس ہے، جب ہمیں پتہ ہے عمل جو ہے وہ بمثل وہ تحفہ ہے، تو اللہ کریم کے ساتھ جب ہم ملاقات کریں گے تو اگر رب کریم نے فرمایا میرے بندے میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو اس وقت کہیں ہم شرمندہ نہ ہو جائے، کہیں اس وقت ہم پشیمان نہ ہو جائے. تو اس لیے ہمیں اپنے لباس کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنے لیے وہ تحفے تواحف وہ جمع کرنے ہیں تاکہ رب کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ملاقات ہو تو ہم وہ پیش کر سکیں. کوئی درود کی ڈالی پروتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے، سبحان اللہ، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی سورہ مزمل پڑھتا ہے، کوئی سورہ مدثر پڑھتا ہے، ہر روز پڑھتا ہے، کوئی سورہ ملک پڑھتا ہے، تو کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے، تو کوئی جو ہے الرحمن پڑھتا ہے. مختلف سورہ ایسے ہے. عادت ہوتی ہے کسی کو صبح جب تک اس سورے کو نہ پڑھا جائے تو جو ہے نا دل مطمئن نہیں ہوتا. کچھ ایسے بھی ہے الحمدللہ ہمارے کشمیر میں، جب تک کہ وہ اوراد فتحیہ نہ پڑھے تب تک ان کو چین نہیں آتا. اسی طرح کبریت احمر جو نہیں پڑھتا تب تک ہمیں سکون نہیں آتا. اسی طرح بہت سی ایسی اشیاء ہے، بہت سے ایسے اعمال ہے، نیک اعمال ہے، جب تک ان کو نہ کیا جائے تو ان کے روح کو جو ہے وہ سوز نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا. تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جب اگر ہمیں یقین ہے، بے شک ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہمیں ایمان ہے اس بات پر مرنے کے بعد زندہ ضرور بھی ضرور ہونا ہے اور اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہی کرنی ہے، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے، تیقن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے لباس کو درست کرے، اپنے اعمال کے لباس کو درست کرے، کوئی ایسا گفٹ تیار کرے جس سے میرا خدا اور میرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. وقولہ تعالی، اسی طرح اللہ کا دوسرا فرمان ہے جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو
کماتے تھے، اللہ کریم اس کمائی کا ہمیں بدلہ ضرور دے گا جو ہم نے دنیا میں کمایا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی بدی کماتا ہے تو کوئی اچھائی کماتا ہے، کوئی نیک اعمال میں اپنے وقت کو صرف کرتا ہے تو کوئی برے اعمال میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ وقولہ تعالی، اسی طرح دوسرا قول ہے اللہ رب کریم کا، ایک اور قول ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ کریم نے ایک اور آیہ کریمہ میں فرمایا، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے۔ یعنی اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنت الفردوس نزلا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے جو ہے جنت الفردوس کو منتخب کیا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مہمان نوازی کے لیے جنت الفردوس کو رکھا ہے تو ہمیں بھی تو اسی طرح سج کر سور کر آنا چاہیے، ہمارا لباس بھی ویسا ہونا چاہیے، کہ ہم بھی جو ہے وہ جچے اس مقام پر کہ فردوس میں ہمیں جگہ ملے، حضور کے پڑوس صلی اللہ علیہ وسلم ہم جچے، ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے، ہمارا لباس ویسا ہونا چاہیے، ہمارے پاس ویسے تحفے ہونے چاہیے جو ہم پیش کر سکے، ایسی ڈالیاں ہونی چاہیے جو ہم پیش کر سکے، ایسی اشیاء ہونی چاہیے جو ہم پیش کر سکیں۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ تمنا کریں گے کہ ہم اس سے دوسری جگہ میں منتقل نہ ہو جائے، یعنی وہ ہمیشہ تمنا کریں گے ہم اسی قرب درگاہ میں رہے، ہم اسی مہمان نوازی میں رہے، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہماری اسی طرح مہمان نوازی کرتا رہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی جو جگہ ہے وہ ریپلیس ہو جائے۔ قولہ تعالی، اسی طرح رب کریم نے دوسرا قول فرمایا، الا من تاب وآمن عمل عملا صالحا، تو اسی طرح مگر جو توبہ کرے، الا من تاب، مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے ابھی تک گناہ کر رہا ہے لیکن اب اس نے توبہ کی، تو رب فرما رہا ہے الا من تاب، جس نے توبہ کی، اور وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور جس نے اچھے اعمال کیے، تو اسی کے لیے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو پیارے عزیز طلباء، وما تقول فی ہذہ الاحادیث، اس بارے میں بہت سے احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، جیسے ایک مشہور حدیث مبارک ہے، بنی الاسلام علی خمس۔ کیا سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آواز آ رہی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ وما تقول فی ہذہ الاحادیث، اسی طرح اس بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ بھی وارد ہوئی ہے، جیسے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی بنیاد سب سے پہلے شہادت پر ہے، کہ شہادت دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی وہ ذات ہے جو مستحق عبادت ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے چنے ہوئے وہ پیمبر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہدایت بنا کر بھیجا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا یہ ان 5 اصولوں میں سے دوسرا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا دینا یہ بھی ارکان اسلام میں سے ہے، یہ بھی ان 5 اصولوں میں سے ہے۔ 5 فنڈامنٹلس آف اسلام جو ہے اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے۔ وصوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ وحج البیت من استطاع الیہ السبیل، اور جو استطاعت رکھتا ہو، حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے۔ مطلب جو اوپر جو ڈسکس ہوئی 5 چیزیں یہ ہم پر فرض ہے۔ شہادت دینا یہ بھی فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ توحید کی جو ہے وہ گواہی دینا یہ ہم پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دینا یہ ہم پر فرض ہے۔ نماز قائم کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اور جس میں استطاعت ہو، ٹھیک ہے، تو وہ حج کرے۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے بھی جو ہے نا وہ آپشن رکھا گیا ہے
جو مالک نصاب ہو، ٹھیک ہے نا، جو مالک نصاب ہو. پھر انشاءاللہ اس کو پھر ہم جو کبھی زکوٰۃ میں اس کو ڈسکس کریں گے. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، تو میں نے یوٹیوب پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو. اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہو. بہرحال حج البیت من استطاع الیہ السبیل، اور حج کرنا جس میں استطاعت ہو اس کے لیے حج کرنا بھی فرض ہے. تو یہ بات تو ہو گئی، یہ تو اعمال سے ریلیٹڈ ہے، یہ اعمال سے ریلیٹڈ ہے. 5 چیزیں یہ اعمال سے ریلیٹڈ ہے، جبکہ اس میں جو ہے شہادہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے، یہ باطنی چیز ہے. تو ایک چیز کو باطنی رکھا گیا، کلمہ توحید کو، اور کلمہ طیبہ کو توحید میں شامل کیا گیا، ایمان میں شامل کیا گیا. اور جو باقی 4 چیزیں بچی، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج، یہ عمل میں شامل ہے. تو ایک چیز کو باطن میں رکھا گیا اور 4 چیزوں کو ظاہری رکھا گیا. اور اس کے بعد والایمان قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان. یہ بات بہت ہی اہم ہے، اس پر آپ جو ہے نا وہ خاص توجہ رکھیے گا. ایمان کا جو مسئلہ ہے، یہ علماء کے اندر بہت سی آرائیں ملتی ہیں، علماء کی بہت سی آرائیں ملتی ہیں، بہت سے ہم کہہ سکتے ہیں بہت سی کوٹیشنز ملتے ہیں کہ مختلف جو ہے مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والوں نے مختلف ٹائپس کی ڈیفینیشنز بیان کی. ہم الحمدللہ حنفی ہے اور ہم عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی ہے، ٹھیک. تو اس اعتبار سے ہمارے یہاں ایمان دل کی تصدیق کو کہا جاتا ہے، یعنی دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کو، ان کے ماننے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ ہے ایمان. تو اسی طرح بہت سے ہمارے علماء کرام ہیں، جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بہت سے ایسے جو شارحین بخاری ہیں، ان کی شرح جب آپ اس روایت کے مطابق پڑھو گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو ایمان ہے یہ عمل کا نام نہیں ہے. ایمان الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے، جبکہ یہ سٹارٹ اس طرح ہوتا ہے، پہلے ایمان، پھر ہے علم، اور پھر ہے عمل، اور پھر ہے رحمت. اس طرح سے یہ 4 چیزیں بن جائیں گی. اگر میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، ایمان، پھر ہے علم، پھر ہے عمل، اور پھر ہے رحمت. مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ایمان رکھنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوسری چیز پھر ہمیں علم حاصل کرنا ہے. تیسری چیز پھر اس علم پر عمل کرنی ہے. چوتھی چیز عمل کے بعد ہمیں عمل پر بھروسہ نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر، اگر ہمیں جنت میں جانا ہے. تو اس طرح یہ سیکوینس میں آ جائے گا، ترتیب میں آ جائے گا یہ چیزیں. تو اب بات کو یاد رکھ لیجئے. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں کہ قول باللسان، زبان سے اقرار کرنا ایمان ہے، وہ تصدیق بالجنان، اور دل سے تصدیق کرنا یہ بھی ایمان ہے، وہ عمل بالارکان، اور ان اوپر والی جو ارکان ہیں، ارکان اسلام ہیں، ان پر عمل کرنا یہ بھی ایمان ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے فقہ کے اندر حنفی اور شوافیہ کے مابین اس میں پھر اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے. ہمارے یہاں احناف کے نزدیک نہ ایمان بڑھتا ہے نہ ایمان گھٹتا ہے، بلکہ شوافیہ کے نزدیک، ہم حنفی کے نزدیک نہ ایمان بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، لیکن شوافیہ کے نزدیک ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس میں عمل کو شامل کر دیتے ہیں. تو عمل جب کریں گے، کبھی عمل زیادہ کرے گا اور کبھی عمل کم کرے گا انسان. تو اسی اعتبار سے ان کا ایمان، ان کے یہاں ایمان کی ڈیفینیشن وہ ہے کہ جتنے عمل کرو گے اتنا آپ کا ایمان جو ہے بڑھتا ہے، اور جتنا جو ہے عمل کم کرو گے اتنا ایمان کم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ڈیفینیشن کچھ ڈیفرنٹ ہے. ہمارے یہاں ڈیفینیشن یوں ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، بس ہمارے یہاں ایمان کی یہ ڈیفینیشن. اور ہمارے یہاں اعمال کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس سے درجات ملتے ہیں، اس سے درجات ملتے ہیں، اس سے بلندی حاصل ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو ہمارے یہاں ایمان الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے. ایمان ہماری جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ ہے کس جماعت میں داخل ہونے کے لیے؟ مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہونے کے لیے. اور مسلمانوں میں
فوقیت حاصل کرنے کے لیے ہم فی عمل کو ترجیح دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جتنی آپ عمل کرو گے اتنے آپ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر پاؤ گے. تو یہ ہمارے یہاں ڈیفینیشنس ہے. تو آپ نزہۃ القاری اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر اس چیز کو شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ نے اس بات کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور یہ عقیدے کا یہ نا کہ عقیدوں کی کتابوں میں اس چیز کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. لیکن آپ اس کو کیونکہ فرسٹ ٹائم سن رہے ہو تو میں نے اس کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ دے دیا. تو امام شافعی کے جو مقلد ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی بات کے قائل ہے کہ وہ عمل کو بھی کس میں شامل کرتے ہیں؟ ایمان میں شامل کر. تو اسی طرح انہوں نے یہ تینوں چیزیں اسی وجہ سے بیان فرما. تو آگے چل رہے ہیں. وَدَلِيلُ الْأَعْمَالِ الْأَكْثَرُ من ان يحصى وان كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه. بیان فرما رہے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ کہ اس بات پر بہت سی دلیل ہے, اس بات پر بہت سے احادیث مبارک بیان ہو چکے ہیں. یعنی اتنی احادیث مبارک اس پر ہیں, اس پر اتنی دلیل ہے کہ عمل کرنا کتنی ضروری ہے. Sorry for disturbance. وَدَلِيلُ الْأَعْمَالِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى. اعمال کتنی ضروری ہے, اس پر اتنی دلیل ہے, وہ بہت ہی کثرت کے ساتھ ہے اور ان کا احاطہ کرنا بہت ہی مشکل ہے. یعنی وہ اتنی احادیثیں ہیں کہ جس میں تاکید کی گئی ہو عمل کیا کرو. وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ يَبْلُغُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَرَمِهِ. اب یہاں پر دو چیزیں آپ یاد رکھیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اللہ کا فضل اور دوسری چیز ہوتی ہے اللہ کا عدل. فضل یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے کسی بندے پر مہربان ہو جائے اور اس کو کوئی درجہ عطا فرمائے. اور عدل یہ ہوتا ہے جو بندے نے کیا ہو سیم ٹو سیم اس سے وہ حساب لیا جائے. اگر اس نے 10 نیکیاں کی ہو تو اس کو ان 10 نیکیوں کا بدلہ دیا جائے, اور 10 گناہ کیے ہو تو ان 10 گناہوں پر جو ہے 10 گناہوں کا جو اس کو جو ہے عذاب دیا جائے. تو اس کو کہتے ہیں عدل. لیکن فضل یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان 10 ثواب کے بدلے انسان کو درجے عطا فرمائے اور ان 10 گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے. یہ ہوتا ہے اللہ کا فضل. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ يَبْلُغُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَرَمِهِ. اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے فضل سے جنت کے قریب بھی کر دے, اپنے کرم سے اپنے فضل سے جنت تک پہنچائے, لیکن بعد ان يستعد بطاعته والعبادته لأن رحمت اللہ قریب من المحسنین. اب یہ بہت ہی خوبصورت بات یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت تک پہنچ گیا تو یہ اس کی اطاعت و عبادت بجا لانے کے بعد ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے نیک بندوں کے قریب ہوتی ہے. تو امید ہے یہ سینٹنس آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ انسان جو ہے, بندہ جو ہے, وہ اللہ کے فضل سے جنت کے قریب تو پہنچ سکتا ہے, لیکن وہ جنت کا مستحق تب ہی ہوگا جب اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوگی, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے خاص بندوں پر ہی جو ہے متوجہ ہوتی ہے, انہی کی طرف متوجہ ہوتی. وَلَوْ قِيلَ عَيْدًا, اس طرح کہا جاتا ہے, اور اگر یہ کہا جائے کہ بندے کا صاحب ایمان ہونا ہی جنت میں داخل کے لیے کافی ہے, تو اگر یہ کہا جائے کہ اگر کسی کے پاس صرف ایمان ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا کہ نہیں, ہم کہیں گے قلنا, ہم کہیں گے نعم, ہاں ایمان کی بنیاد پر انسان جنت میں تو جا سکتا ہے. اگر کسی کے پاس بس اتنا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان کامل رکھتا ہے, بے شک وہ جنت میں جائے گا. مگر کیسے؟ لیکن متی یبلغ, لیکن وہ کیسے جنت میں جائے گا, کس طرح جنت میں جائے گا. وَكَمْ مِنَ الْعُقُودِ وَكَمْ مِنْ عَقَبَةٍ قَعُودٍ تَسْتَقْبِلُهُ إِلَّا أَنْ يَصِلْ. لیکن وہ کب پہنچے گا, متا, وہ کب پہنچے گا, اور کتنی ہی مشکل گاٹھیوں سے اس کو گزرنا پڑے گا. جیسے ایک حدیث مبارک آپ نے سنی ہوگی, جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اگر وہ
جہنم میں بھی چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفارش سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے جو ہے شافی بن کر ثابت ہوں گے اور اس کو جہنم سے نکالیں گے. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی نا کہ انسان کو اپنی اعمال کی بنیاد پر ضرور تعقب کیا جائے گا, ضرور ان آزمائشوں سے گزارنا پڑے گا اس شخص کو. یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی اچھے کام کیے ہوگے تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا, اور اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر برائیاں کی ہوگی تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس صرف ایمان ہے لیکن عمل نہیں ہے تو اس کو پہلے مشکل گاٹھیوں سے گزرنا پڑے گا, اس کو محشر کی گرمی جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی, اس کو جہنم کے وہ کوڑے برداشت کرنے پڑے گے, اس کو وہ جہنم کا عذاب جو ہے نا وہ اس کا مستحق ہو جائے گا, کیونکہ اس نے فرض ترک کیے, اس نے لوازمات کو ترک کیا ہے. تو اس کو جو جہنم کا عذاب ہے, اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے, تو اس کو جہنم کا عذاب ملے گا اگر کسی کے پاس صرف ایمان ہے اور عمل کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر اس ایمان کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو سفارش فرمائیں گے اور اس کو شفیع بن کر اس جہنم کی آگ سے نکالیں گے. لیکن ہمیں تو بات سمجھ میں آئی کہ ایمان انسان کو جنت میں پہنچائے گا, لیکن کیسے پہنچائے گا؟ لیکن اگر اعمال نہیں کیے ہوں گے, اگر کسی نے کوئی عمل نہیں کرتا ہے, تو امام غزالی فرماتے ہیں وَقُلْنَا نَعَمْ, ہم کہتے ہیں کہ ایمان انسان کو جنت میں لے جا سکتا ہے, لیکن متى یبلغ, لیکن وہ کب پہنچے گا؟ جب وہ ان گاٹھیوں سے, ان مشکل گاٹھیوں سے گزرے گا. وَأَوَّلُ, سب سے پہلی گاٹھی تو یہ ہے کہ تِلْكَ الْعَقَبَاتِ الْعَقَبَةُ الْإِيمَانِ, سب سے پہلے تو ایمان کی گاٹھی ہے, سب سے پہلا مرحلہ تو ایمان کی گاٹھی سے بحفاظت گزرنا ہے. جب وہ اس کے ساتھ بحفاظت گزرے گا, فرماتے ہیں حل یسلم من الصلب ام لا, کہتے ہیں کیا خبر وہ بندہ ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوگا بھی نہیں, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کیا خبر بندہ ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوتا بھی ہے یا نہیں, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں اس کو کن مشکلات سے گزرنا پڑے گا. اگر وہ اب پاس بھی ہو گیا, اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا بغیر عمل کے, جنت میں چلا بھی گیا, کہتے ہیں امام کہتے ہیں وَإِذَا وَصَلَ يَكُونُ جَنَّتِيًا مُفْلِسًا, لیکن وہ ایک مفلس جنتی بن کر جنت میں جائے گا, وہ ایک غریب اور مفلس جنتی بن کر جنت میں جائے گا. ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ جب جنت میں جہنمی جائے گا, جس نے جہنم کا عذاب چکھا ہوگا, جب اس کو جنت میں ڈالا جائے گا تو اس کے جبین پر داغ ہوگا اور لوگوں کے سامنے وہ شرمندہ ہو جائے گا, کیونکہ اس کے جبین پر داغ ہوگا. کس چیز کا داغ ہوگا؟ وہ جہنمی ہونے کا داغ ہوگا. تو پھر لوگ اس کو بڑی حقارت کے ساتھ دیکھا کریں گے, وہ جنتی اس کو حقارت کے ساتھ دیکھا کریں گے. تو پھر وہ بھی بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اس کو وہ داغ ہٹایا جائے گا. لیکن پھر بھی آپ دیکھو پتہ نہیں کتنے سالوں تک وہ اس شرمساری کے ساتھ ان جنتیوں میں رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کیا منہ لے کر جائے گا, اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا منہ لے کر جائے گا جب وہ ایک مفلس جنتی ہوگا. تو مجھے لگتا ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے, تو باقی انشاءاللہ الرحمن ہم اگلے سبق میں دیکھتے ہیں. تو اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. تو اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھے. اگر ہماری بہنیں اس میں شامل ہے تو وہ ٹیکسٹ لکھ کر بھی سوال کر سکتی ہیں, اور ہمارے بھائی وہ جو ہے وہ مائک آن کرے اور سوال کر سکتے ہیں. کیا کوئی سوال ہے؟ سوال ہے کوئی؟ چلیے پھر ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.